بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایہ اخیرین کا یہ دوسرا سبق ہے. پہلا سبق کتاب الدعوہ سے متعلق ہو چکا ہے، جس میں دعوہ کی اصطلاحی تعریف کی گئی تھی، مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف آئی تھی. آج کا سبق ہے جس کی پہلی عبارت ہے قال ولا يقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ ایسی چیز کو ذکر کرے جس کی جنس معلوم ہو اور اس کی مقدار معلوم ہو. اس عبارت کے اندر حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کی صحت کی شرط کو ذکر کیا ہے. دعویٰ کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط اوپر تعریف کے ضمن کے اندر آئی تھی فی مجلس القاضی، کہ دعویٰ کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ دعویٰ قاضی کی مجلس میں جا کر ہو. عام لوگوں کے سامنے کوئی کسی کے اوپر کسی حق کا دعویٰ کرتا رہے، شرعاً وہ دعویٰ نہیں کہلائے گا. دعویٰ کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط مجلس قاضی ہے. یہاں پر جو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرط ذکر کی ہے کہ دعویٰ ایسے شے کے متعلق ہو جس کی جنس بھی معلوم ہو اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو. یعنی شیء مدعا، جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیا گیا اس کی جنس بھی معلوم ہونی چاہیے اور اس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے. جنس سے مراد مثلا تمہارا حق جو دوسرے کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ دراہیم ہے، دنانیر ہے، ہنتا گیہوں ہے، ثوب ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے. کیا چیز ہے؟ جنس بتائے اور اس کی مقدار بھی بتلائے. مقدار یہ ہے کہ دراہیم ہے تو کتنے دراہیم تمہارے فلاں کے اوپر ہیں؟ 10 دراہیم ہے. دنانیر ہے تو کتنے دنانیر ہے. ہنتا گیہوں ہے تو اس کی مقدار کیا ہے. ثوب کپڑا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے. جنس بھی معلوم ہونا ضروری ہے، قدر بھی معلوم ہونا بھی ضروری ہے. شیء مدعا معلوم الجنس ہونا چاہیے، معلوم القدر ہونا چاہیے. صاحب ہدایہ وجہ ذکر کر رہے ہیں، آپ وہ زبانی سمجھ لے پہلے، چونکہ دعوے کا مقصد ہے خصم فریق مخالف مدعا علیہ کے اوپر کسی حق کو لازم اور ثابت کرنا، دلیل قائم کر کے کہ مدعی بینہ پیش کر کے، دلیل پیش کر کے مدعا علیہ کے اوپر ایک حق کو لازم کرنا چاہتا ہے. جب ظاہر ہے حق کا الزام مقصود ہے فریق مخالف پر، مدعا علیہ پر، تو مجہول شے کو لازم نہیں کیا جا سکتا. مجہول شے کے متعلق حق کو لازم اور ثابت نہیں کیا جائے گا. حق کا الزام اور ایجاب تو شیء معلوم میں ہوگا، اس لیے شیء مدعا معلوم الجنس بھی ہو اور معلوم القدر بھی ہو. صاحب ہدایہ کی عبارت دیکھیے، لأن فائدة الدعوة الالزام بواسطة اقامت الحجہ، اس لیے کہ دعوے کا فائدہ حق کو لازم کرنا ہے فریق مخالف پر، حجت یعنی دلیل گواہ قائم کرنے کے واسطے سے. والالزام فی المجہول لا يتحقق،
اور شے مجہول کے اندر الزام اور حق کا ایجاب متحقق نہیں ہوگا، پایا نہیں جائے گا۔ اس لیے شے مدعا معلوم الجنس بھی ہو اور معلوم القدر بھی ہو۔ یہ متن اور شرح کی عبارت پوری ہوئی۔ اب اگلی متن دیکھتے ہیں۔ فَإِن كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلِّفَ إِحْضَارُهَا۔ ایک اور شرط بیان کی جا رہی ہے دعوے کی صحت کی، کہ اگر شے مدعا کا تعلق عین سے ہے، کسی سامان سے ہے، کسی چیز سے ہے، اور وہ مدعا علیہ کے قبضے میں موجود ہے، تو اس مدعا علیہ کو اس سامان کے حاضر کرنے کا مکلف کیا جائے گا۔ کلف احضارها، وہ سامان مدعا علیہ کے قبضے میں جس سامان کے متعلق دعویٰ ہے مدعی کا، اس شے مدعا جو مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، مثلا قلم کا دعویٰ تھا، کسی جانور گھوڑے کا دعویٰ تھا، تو اب مدعا علیہ کو کہا جائے گا اس سامان کو حاضر کرو قاضی کی مجلس میں۔ عیناً سامان ہو، لیکن وہ سامان شیء منقول ہونا چاہیے، اس لیے کہ غیر منقول جو چیزیں ہیں، عقار ہے، جو غیر منقول اشیاء ہے، اس کو حاضر کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے عین کے اندر یہ شرط لگائی ہے حضرات علماء نے، فقہ نے، وہ عین منقول ہو، مدعا علیہ کو مکلف کیا جائے گا کہ اس سامان کو قاضی کی مجلس میں حاضر کرو۔ کلف احضارها، اس سامان اس اور عین کے مکلف حاضر کرنے کا پابند کیا جائے گا، اس کو مکلف کیا جائے گا۔ سامان حاضر کرنے کا منشا کیا ہے؟ صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں، چونکہ جب وہ سامان قاضی کی مجلس میں آ جائے گا، مدعا علیہ لے کر آئے گا، تو مدعی جب دعویٰ کرے گا تو اس سامان کی طرف وہ اشارہ کرے گا، لیشیر الیہا بالدعویٰ۔ وہ قلم ہے، کہے گا یہ قلم میرا ہے جو مدعا علیہ کے پاس ہے، یہ گھوڑا جو مدعا علیہ کے پاس ہے یہ میرا ہے، اشارے کے ذریعے اس کو متعین کرے گا، لیشیر الیہا بالدعویٰ، چونکہ اشارے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اشارہ وضع ید کے درجے میں ہے۔ اگر کسی نے کسی سامان کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سامان پر اس نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر اس نے متعین کر کے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اشارے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیشیر الیہا بالدعویٰ۔ آگے سامان کے احضار کے متعلق اور دو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ وَقَدَا فِي الشَّهَادَةِ وَالْإِسْتِحْلَافِ، گواہی کا مسئلہ ہو یا قسم لینے کا مسئلہ ہو تو اس وقت بھی مدعا علیہ کو سامان حاضر کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ سامان حاضر کرنا تینوں شکلوں میں ہے، دعویٰ جب ہو مدعی کی جانب سے اس وقت بھی، شہادہ جو گواہ ہیں دو، جس وقت وہ گواہی دے رہے ہیں اس وقت بھی سامان حاضر ہو کہ ہاں یہ سامان، یہ قلم، یہ گھوڑا مدعی کا ہے، گواہی دینے والے حضرات اس سامان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے۔ شہادت اور گواہی کے وقت بھی سامان حاضر کرنا ضروری ہے۔ استحلاف، قسم جب مدعا علیہ سے لی جائے اس وقت بھی وہ سامان موجود ہو، تاکہ قسم کی طرف اشارہ کر کے مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ شہادت، گواہ جب گواہی دیں، استحلاف جب قسم لی جائے، ان دونوں وقتوں میں بھی سامان کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ آگے کی عبارت اب دیکھیں، اشارہ لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط، اس لیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی اطلاع دینا، اعلام بتلانا ضروری ہے۔ دعوے کے اندر جہاں تک انسان کے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو اس کا بتلانا ضروری ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ انسان کے اختیار میں جس قدر ہو اس کی اطلاع دی جائے سامان کے متعلق، تو اشارہ کرنا تو انسان کے بس میں ہے، اس لیے اشارہ کرنا بھی اعلام میں شامل ہوگا۔ وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمَنْقُولِ، شے منقول میں اشارہ کرنے کے ذریعے اعلام کیا جائے، بتلایا جائے اور اپنے حق کو ثابت کیا جائے۔ لأن النقل ممکن، اس لیے کہ جب شے منقولہ ہے تو اس کو منتقل کرنا بھی ممکن ہے۔
اب اشارہ کرنے کی بات جو آئی ہے کہ دعوے میں بھی سامان کی طرف اشارہ کیا جائے، شہادت اور گواہی کے وقت بھی اس سامان کی طرف اشارہ کیا جائے، استحلاف قسم کھانے میں بھی، تو اشارے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ صاحب ہدایہ فرما رہے والاشارۃ ابلغ فی التعریف، کہ اشارہ تعریف کے سلسلے میں نہایت بلیغ ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے، اہمیت ہے اشارے کی ایک، اس لیے اشارہ کرے۔ اور اشارہ تعریف میں زیادہ بلیغ اس لیے ہے کہ اشارہ وضعیت کے درجے میں ہے کہ گویا اس سامان پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بات پوری ہوئی، اور چند باتیں صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى وُجُوبُ الْحُضُورِ، جب مدعی نے دعویٰ کر دیا، دعویٰ ہو جانے کے بعد مدعا علیہ کے لیے قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی کو نائب نہ بنائے، وکیل نہ بنائے، کوئی عذر حیلے بہانے نہ پیش کرے، مدعا علیہ پر اب حاضری قاضی کے مجلس میں ضروری ہے۔ وجوب الحضور سے مراد مدعا علیہ کا حاضر ہونا قاضی کی مجلس میں۔ وعلى هذا القضاة من آخرهم في كل عصر، اور شروع اور اخیر کے تمام قضات اسی مسئلے پر قائم ہیں، ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے کے قاضیوں کا، چاہے وہ متقدمین ہوں متأخرین ہوں، ہر ایک کی رائے یہی ہے کہ مدعا علیہ کو قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور ووجوب الجواب، قاضی کی مجلس میں جب مدعا علیہ آ جائے تو اس کو جواب دینا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں آ کر وہ خاموش رہے، کچھ نہ بولے، نعم یا لا کے ذریعے جواب دینا ضروری ہے۔ اگر سامنے والا دعویٰ کر رہا ہے، مدعا علیہ اس دعوے کو حق سمجھ رہا ہے، اقرار کر لے، حق نہیں سمجھ رہا ہے انکار کرے، لیکن جواب دے۔ وہ ووجوب الجواب، اذا حضر، جب حاضر ہو تو جواب دینا ضروری ہے، لیفید حضورہ، تاکہ اس کی حاضری فائدہ مند ثابت ہو۔ ولزوم احضار العین المدعات لما قلنا، اور جس سامان کا دعویٰ کیا گیا، مدعات جس کا دعویٰ کیا گیا، اس کا حاضر کرنا بھی ضروری ہے۔ مصنف کرے یہ مسئلہ اوپر بیان ہو چکا ہے، لما قلنا، تو تین چیزوں کی حاضری ہو گئی، خود مدعا علیہ بھی حاضر رہے، سامان کو حاضر کرے، اور تیسری چیز جو مدعا علیہ پر ہے وہ وجوب الجواب، جواب کا واجب ہونا ہے۔ والیمین اذا انکرہ، ایک اور چیز جو مدعا علیہ پر واجب ہے وہ یمین قسم، اگر انکار کر رہا ہے سامنے والے کے دعوے کا تو یمین قسم کھانا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ اور قسم کا مسئلہ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَسَنَذْكُرُ انشاءاللہ تعالی، اگلا باب کتاب الدعوہ کے بعد کتاب الیمین ہی کا مستقلاً ذکر آ رہا ہے۔ وَسَنَذْكُرُهُ انشاءاللہ تعالی، حضرت مصنف وعدہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یمین کی تفصیل آ رہی ہے، اگلے کتاب الدعوہ کے بعد مستقل باب الیمین کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلا باب، اگلے باب کا ہم انتظار کریں۔ ایک اور متن کی عبارت پڑھتے ہیں، وَإِن لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيمَتَهَا، سامان اگر کسی وجہ سے حاضر نہ کر سکے مدعا علیہ، مثلا سامان غائب ہے، ہلاک ہو چکا ہے، اگر مدعا علیہ سامان حاضر نہیں کر پا رہا ہے تو اب ضروری ہے مدعی پر کہ اس کی قیمت کو ذکر کرے۔ وہ سامان کی قیمت کیا تھی؟ 1000 کا تھا، 2000، 3000، جو بھی اس کی قیمت ہو اس کو ذکر کرے۔ مثلا بکری ہی تھی، گھوڑا ہی تھا، اس کی قیمت ذکر کر دے۔ ذکر قیمتہ، قیمت سے بھی شے کی معرفت ہو جاتی ہے۔ لیکن محشی نے ایک بات یہاں پر ذکر کی ہے، بعض مرتبہ مدعی کو قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ انسان کے پاس سامان خود ہوتا ہے، اس کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، قلم ہے، اشیاء، کچھ چیزیں ہیں استعمال کی، کسی نے لے لیا، قبضہ کر لیا۔ آدمی استعمال تو کرتا ہے چیزوں کی، لیکن اس کی قیمت کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے محشی نے لکھا ہے اگر مدعی نے قیمت نہیں بھی ذکر کی تو بھی قاضی دعویٰ کو قبول کرے گا اور دعویٰ کو سنے گا، لیکن جہاں تک ہو کوشش کرے
اس کی قیمت مدعی ذکر کر دے۔ لیصیر المدعا معلوما، قیمت ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیء مدعا معلوم ہو جائے گا۔ لأن العین لا تعرف بالوصف، اس لیے کہ چیزوں کی شناخت وصف اوصاف کے ذریعے نہیں ہوتی، چونکہ اوصاف میں بعض مرتبہ دو دو تین تین اشیاء شریک ہوتی ہے، کتنی مرتبہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوصاف میں شریک ہیں۔ رنگ بتا دیا، ہماری بکری کا رنگ ایسا تھا، رنگ سے قیمت کو نہیں پہچانا جاتا، ایک وصف ہے۔ ہماری بکری کا قد اتنا زیادہ تھا، اوصاف اگر کوئی بیان کرے تو اوصاف سے چیزوں کی شناخت نہیں ہوتی، چونکہ کتنی بکریاں سفید ہیں دنیا کے اندر، اور کتنی ایسی بکریاں ہیں جو قد آور ہیں۔ اوصاف کے ذریعے شے کی معرفت نہیں ہوتی، قیمت کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ لأن العین لا تعرف بالوصف، چیزوں کو نہیں جانا جاتا وصف کے ذریعے۔ والقیمت تعرف به، قیمت کے ذریعے شے کو جانا جا سکتا ہے۔ وقد تعذر مشاہدۃ العین، اور یہاں پر چونکہ سامان کا مشاہدہ متعذر اور دشوار ہو چکا ہے، اس لیے قیمت کے ذریعے اس کی معرفت کی کوشش کی جائے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی ایک اور چیز ذکر کر رہے ہیں، قیمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مذکر اور مؤنث ہونا بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا بکرا ہے یا بکری ہے، گھوڑا تھا یا گھوڑی ہے، بیل تھا یا گائے، مذکر اور مؤنث ہونا بھی ذکر کر دے۔ غلام کا دعویٰ ہے، شے مملوک کا دعویٰ غلام یا باندی، چونکہ ذکورت اور انوثت کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ قیمت میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ بھینس کی جو قیمت ہوتی ہے عام طور پر نر جانور کی وہ قیمت نہیں ہوتی، دوسرے جانوروں میں دیکھا جاتا ہے اکثر کہ مؤنث ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، بعض جانوروں میں مذکر ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، قیمتوں کا تفاوت پایا جاتا ہے نر اور مادہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قیمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ذکورت اور انوثت کو بھی شرط کہا ہے، اس کو بھی ذکر کرے۔ یشترط مع بیان القیمہ ذکر الذکورۃ والانوثہ۔ یہاں تک ہدایہ اخیرین کا دوسرا سبق پورا ہوا، اگلے سبق کا انتظار کریں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔